السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی اہل حدیث کے ایک فتنے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ عام طور سے یہ لوگ جو ہے حنفی شافعی کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو امام اعظم حنیفہ نے یہ فرمایا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ یعنی ان ائمہ کا یہ قول ہے کہ جب حدیث صحیح آئے تو وہی میرا مذہب ہے، حدیث صحیح کو لے لینا لیکن میرے قول پر عمل نہ کرنا۔ یہ عام طور سے اس جملے کا یہ مطلب یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث صحیح آ جائے تو پھر اپنے امام کے قول کو دیوار پر مار دو، اور پھر اس کے بعد کرتے کیا معلوم ہے، سادہ یعنی جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جن کو عربی سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کے سامنے بخاری کا ایک نمبر لا کر دکھا دیں گے کہ دیکھو بخاری کی اس نمبر حدیث میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، اب بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہے، لہذا جب حدیث صحیح آ گئے تو تم رفع الیدین کرنا شروع کر دو، اور جو بغیر رفع الیدین کے تم نماز پڑھتے تھے اس نماز کو اب ختم کرو۔ یا اسی طریقے سے دکھا دیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، اور تم لوگ جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، لہذا حدیث صحیح آ گئی تو اب حدیث صحیح پر عمل کرو، اپنے امام کے مسلک کو، ان کے قول کو چھوڑ دو۔ یعنی ان کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم رفع الیدین نہیں کرتے یا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ حدیث سے نہیں ثابت ہے۔ وہ ایک طرف کی حدیث دکھاتے ہیں اور دوسری طرف کی حدیثوں کو گل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ جو عام مسلمان ہے وہ کیا سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے ہاں یار ہمیں تو اللہ رسول کو فالو کرنا ہے، اور جب حدیث صحیح آ گئے تو اپنے امام کے مسلک کو کیوں لینا ہے۔ تو دیکھو یہ جو جملہ ہے نا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات یعنی ٹھیک بات سے جو مراد لیا جا رہا ہے، جو مقصد اس سے لیا جا رہا ہے وہ غلط لیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے، دیکھو جب حدیث صحیح آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ دیکھو محدثین کے اصطلاح کے اعتبار سے حدیث صحیح ہو، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح تو بعد میں ایجاد ہوئی ہے، اور ان ائمہ اربعہ کا زمانہ پہلے کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین کے اعتبار سے ہر حدیث صحیح ہوتی ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہر محدثین کے نزدیک شرائط الگ الگ ہے۔ ایک حدیث امام بخاری کے نزدیک صحیح ہو سکتی ہے، لیکن صحیح نہیں ہو سکتی امام بخاری کے نزدیک، ان کے شرائط جو بہت کڑے شرائط ہیں، لیکن امام مسلم کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بخاری اور مسلم کو پڑھیں گے تو بہت سی حدیثیں بخاری میں نہیں ہے لیکن مسلم میں ہے۔ اچھا، بہت سی حدیثیں بخاری اور مسلم میں نہیں ہے لیکن ترمذی میں ہے۔ امام ترمذی کے نزدیک شرائط اور تھوڑے اتنے سخت نہیں ہے جتنے ان حضرات کے نزدیک سخت ہے، تو اس لیے اس میں حدیث بعض مرتبہ امام ترمذی جو ہے کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ امام بخاری کی شرط پر اگر آپ رکھیں گے تو وہ حدیث صحیح نہیں بنے گی۔ امام نسائی کے اپنے شرائط ہے، امام ابو داؤد کے اپنے شرائط ہے، اور اس سے بڑھ کر جیسے صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے۔ حدیث کی کتاب کا جب نام رکھا گیا تو لفظ صحیح سے رکھا گیا، اس سے بعض لوگوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں ساری حدیثیں صحیح ہے، حالانکہ ان کے شرائط بہت الگ ہیں۔ ان کے نزدیک کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے مطلب راوی کا عادل ہونا اور تام ضبط ہونا بس اتنا کافی ہے۔ اگر اس میں کوئی شاذ ہے یا کوئی علت اس میں پائی جا رہی ہے حدیث کے اندر تو بھی وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا النکت علی ابن الصلاح، یا اس کے اوپر جو انہوں نے مطلب لکھے ہیں الگ سے، تو انہوں نے اس شرائط کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے شرائط تو الگ الگ ہے۔ آپ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بہت سی وہ حدیثیں صحیح ہو جاتی ہے جو موضوع بھی ہوتی ہے، اور اس پر وہ کہہ دیتے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یا کہیں پر ھذا حدیث صحیح کہہ دیتے ہیں، بعض مرتبہ وہ حدیث صحیح ہوتی نہیں ہے۔ تو اگر آپ محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے صحیح یا ضعیف ہونا دیکھیں گے تو اس میں تو خود اہل حدیث علماء کے درمیان اختلاف ہو جائے گا۔ اہل حدیث علماء میں بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اسی حدیث کو دوسرے بعض علماء جو ہے ضعیف کہتے ہیں۔ ابھی جیسے مان لو رفع الیدین کرنا دو سجدوں کے درمیان، اس کو بہت سے اہل حدیث صحیح مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر عمل بھی کبھی کبھار کرنا چاہیے، اب بہت سے لوگ اس کو ضعیف مانتے ہیں یا منسوخ مانتے ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اہل حدیث علماء کے درمیان بہت سی حدیثوں کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں۔ اب وہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ترمذی کے اندر ہے، اس کو ناصر الدین البانی جو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم تھے، جن کو غیر مقلدین اپنا عالم مانتے بھی ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ لیکن دوسرے بہت سے جو ان کے اہل حدیث علماء ہیں، جیسے زبیر علی زئی وغیرہ، یہ لوگ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے، تدلیس کی وجہ سے کہتے کہ حدیث ضعیف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے حدیث کو صحیح ضعیف کا کہنے کا مطلب، یعنی ائمہ اربعہ نے جو کہا تھا نا کہ جب حدیث صحیح آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، تو یہ حدیث صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا دیکھا جائے گا؟ کیونکہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو خواہشات نفسانی کے سب لوگ پیروکار ہو جائیں گے۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ایک ایک محدثین کو لے لے گا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں محدث کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ دوسرے کے نزدیک ضعیف ہو، لیکن فلاں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، لہذا ہم اسی حدیث پر عمل کریں گے کیونکہ وہ ان کی خواہش کے مطابق وہ حدیث ہے۔ تو لوگ حدیث پر عمل کم کریں گے، اپنی خواہش کی پیروی زیادہ کریں گے۔ تو اب ان کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جو کہا تھا کہ حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث قابل عمل ہو، یعنی ان کی مراد یہ کہ وہ حدیث قابل استدلال اور عمل کے لائق ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو اصطلاح محدثین کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس پر عمل کیا جائے یا اس سے استدلال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو، یا کسی علت سے معلول ہو، یا اس میں کسی قسم کی تخصیص ہو، اس لیے اس پر عام حکم شرعی کا مدار رکھنے میں رکاوٹ ہو۔ لہذا صحیح ہونے کا واضح مطلب یہ کہ وہ حدیث موانع سے محفوظ ہو، تب اس کو ائمہ کا مذہب قرار دیا جائے گا۔ ابھی دیکھیے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کھانے پینے کی جو گرم، یعنی جن کو آگ سے پکایا گیا وہ کھانے پینے کی چیز، اس کو کھا لینے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کیا کسی کا اس کے اوپر عمل ہے؟ کوئی اس حدیث کو، لیکن حدیث صحیح ہے۔ بہت سی حدیثیں وہی جو ابتدائی زمانہ کی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کو تمام محدثین تمام فقہاء نے منسوخ قرار دیا ہے۔ تو اب اگر آپ کا مطلب یہی ہو کہ حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے، تو پھر تو ابتدائی زمانے کی جو بہت سی حدیث ہے جس میں نماز میں سلام کرنے کی بھی اجازت ہے، سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت ہے، اور بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی نماز میں، وہ ساری حدیثیں صحیح ہے، تو کیا آپ تمام حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ تو بہت سی حدیثیں تو منسوخ بھی ہوئی ہے نا، اور بہت سی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ایسی پائی جاتی جس کی وجہ سے وہ قابل استدلال وہ حدیث نہیں ہوتی ہے۔ تو قابل استدلال حدیث نہیں ہوتی ہے وہ، اس لیے ائمہ اربعہ نے ان حدیثوں سے استدلال نہیں کیا، لیکن محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ تو اسی لیے عام طور سے جو سیدھے سادے لوگ کو، یہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں نا، یہ گمراہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ امت کو، علماء کو معلوم ہے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، سمجھ گیا؟ ہر صحیح حدیث پر ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اور اس میں ایک راوی معمل بن اسماعیل جو کہ ضعیف ہے، محدثین تمام محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، لیکن اہل حدیث اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، جو تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اس کو یہ لوگ صحیح بنا لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو بھائی یہ صحیح کا دار و مدار یہ کیا ہے اور کون طے کرے گا؟ تو اسی لیے یہ مطلب نکالنا کہ جب حدیث صحیح آ جائے تو وہ میرا، یعنی تم بھی تو یہ بات کو نہیں مان رہے ہو نا، جب حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن تم اس کے اوپر عمل کرتے ہو، دھڑلے سے کرتے ہو۔ حالانکہ 1400 سال میں کسی نے بھی سینے پر ہاتھ نہیں مانا ہے، یہ تو 1200 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے، اور تم ایک ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہو۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ جب حدیث صحیح آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے، ائمہ اربعہ نے یہ کہا، تو تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم اس کو فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن خود اس کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھو اس جملے کا جو مطلب ہے نا کہ جب حدیث صحیح آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوئی اور وہ حدیث ان کو صحیح کوئی بھی مل گئے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ائمہ اربعہ نے یہی کہا ہے، حالانکہ ان کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے اور لوگ جو ہے نا کچھ اور اس کا مقصد سمجھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر حدیث جو صحیح ہوتی ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی ہے۔ قابل عمل کے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ناسخ منسوخ کو دیکھنا پڑتا ہے، تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے معارض جو دوسری حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں بھی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، بعض حدیثیں خاص ہوتی ہے، بعض حدیثیں عام ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزوں کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حدیث قابل استدلال ہے یا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے دیکھو ایک حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم، پچھنا لگانے والے
اور جس کو لگایا گیا دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح حدیث ہے. لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی حدیث صحیح آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اب یہ حدیث صحیح آ گئی، اب اس کو تم نے اپنا مذہب بنا لیا. حالانکہ روزے کے حالت میں پچنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سارے لوگ بولتے ہیں، کیونکہ اس میں خون نکلتا ہے، کوئی چیز اندر داخل ہوتی نہیں ہے. لیکن یہ حدیث صحیح تھی، صحیح ہونے کے باوجود یہ حدیث منسوخ ہے. تو اب اگر آپ محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے دیکھو گے کہ بھائی جو حدیث صحیح ہو محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے، تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. تو ایسی بہت سی حدیثیں صحیح نکل جائیں گی جس کے اوپر تم کو عمل کرنا پڑے گا، سمجھ گئے. لیکن کوئی بھی ان حدیثوں پر عمل نہیں کرتا. بخاری میں بہت سی حدیثیں ایسی ہے. ابھی دیکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. لیکن آخری زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت فرمائے اور سارے صحابہ پیچھے کھڑے تھے. تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث جو ہے ناسخ ہے اس حدیث کے لیے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. اس کے اوپر امت کا کسی کا بھی عمل نہیں ہے، لیکن وہ حدیث صحیح ہے. تو حدیث صحیح ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 16-17 مہینے جو ہے بیت المقدس کی طرف گھوم کے نماز پڑھے ہیں، اب وہ حدیث صحیح ہے تو کیا آپ اس کے اوپر عمل کرو گے؟ تو ایسی تو بہت سی حدیثیں نکل جائیں گی جو صحیح ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، کسی کا بھی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ تو عمل میں تضاد ہو جائے گا. کیونکہ ابتدائی زمانہ کی حدیثیں کچھ اور ہے، آخری زمانہ کی حدیثیں کچھ اور ہیں. تو اسی لیے عام طور سے ہر جاہل آدمی جو اس میں کودنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی امام نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے تو وہی میرا مذہب ہے، میرے قول کو دیوار پر مار دینا اور حدیث صحیح کو لے لینا. تو بھائی حدیث صحیح کا مطلب کیا ہے وہ پہلے سمجھو. حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو قابل استدلال ہو، جو لائق عمل ہو، جس پر صحابہ کا عمل رہا ہو. جو حدیث محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے صحیح ہو اس کو لے لینا. یہ مطلب نہ اہل حدیث لیتے ہیں اور اہل حدیث نہیں لیتے، اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل ہے، چونکہ اس کا بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہے. بہت سے منسوخ حدیث ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہے. تو منسوخ ہونے کا فیصلہ کون کرے گا؟ ائمہ اربعہ کرتے ہیں نا. تو اس لیے ان کے اقوال سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اور یہ لوگ جو ہے نا امت کو اسی طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں. رفع الیدین کی حدیث تو دکھا دیں گے، لیکن ترک رفع الیدین کی جو حدیث ہے جو محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اس کو علم نہیں دکھائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.